السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگو، اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو کچھ کرنے کے اعمال ہوتے ہیں جن کو اوامر اور احکام کہا جاتا ہے، یہ کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کی رعایت اور دونوں چیزوں پر عمل کی بنیاد پر آدمی کا اسلام مکمل ہوتا ہے اور دین مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کرنے کے کام کرے اور بچنے کے کاموں سے نہ بچے تو بعض مرتبہ جو کیا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے نہ بچنے کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے اس موسم میں اگر کسی کو نمونیا ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، ٹائیفائیڈ ہو جائے، اور ڈاکٹر حضرات اس کو منع کریں کہ بھئی دیکھو تمہیں احتیاط رکھنی ہے، ٹھنڈی ہوا سے بھی اور ٹھنڈے پانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ دوا لینی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس بیماری کے اندر دوا تو لیتا رہے اور بڑی پابندی کے ساتھ لیتا رہے، لیکن جن چیزوں سے احتیاط اور بچنے کو کہا گیا ہے ان سے نہ بچے، دوا بھی لیتا رہے اور آئس کریم بھی کھاتا رہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کی بیماری اچھی ہوگی یا بیماری بڑھے گی۔ لازمی چیز ہے، علماء نے لکھا ہے اور تمام تجربے کاروں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ دوا جو ہوتی ہے اور علاج جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو احتیاطیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کارگر ہوتی ہیں، کہ اگر آدمی بیماری کے زمانے میں جن چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہے اگر احتیاط کر لے تو آدھی بیماری تو اس کی بغیر دوا کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے اور سب کا اتفاق ہے اس بات پر۔ ایسے ہی دین کے اندر بھی کچھ کرنے کے اعمال ہیں اور کچھ بچنے کی چیزیں ہیں۔ کرنے کے اعمال اسی وقت فائدہ دیں گے جب آدمی بچنے کے کاموں سے بچے گا۔ دونوں چیزوں کا ہمیں حکم ہے، کرنے کے کام بھی کرو اور بچنے کے کاموں سے بچو۔ جیسے مثال کے طور پر روایتوں کے مضمون سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ عبادت کے راستے سے نیکیاں آدمی کے پاس آتی ہیں اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے خوب پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، نوافل پڑھی، تلاوت کی، بہت اچھا کام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اشراق چاشت اوابین کا اہتمام کیا، خوب تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کے ایک سپارے کے بجائے روزانہ 3 سپارے پڑھیں، لیکن
کسی کو معاشرت کی خرابی کی وجہ سے نقصان پہنچا دیا، مثلا کسی کو گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کے پیسے آتے ہیں وہ نہیں دیے، بہنوں کا حق ہے بھائیوں کے اوپر، بھائیوں نے وہ حق نہیں دیا، ابا اماں یا والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد میں بچیوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بہنوں کو کچھ نہیں دیا، ایسے حقوق ہیں۔ یہ سب حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ آدمی کتنی ہی عبادت کر لے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اتنی عبادت کر لے کہ اس کی عبادتیں پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، بڑے بڑے پہاڑ پر اگر اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ ڈھک جائیں، لیکن اگر کسی کو اس طرح کی جو بچنے کی چیزیں تھیں، کسی کو گالی مت بکنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی پر تہمت مت لگانا، کسی کو ناجائز اور ناحق مت ستانا، کسی کا زیادتی اور ظلم مت کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، کسی کا حق نہ دبانا، اگر ان چیزوں سے نہیں بچا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، یعنی میری امت میں غریب کون کہلاتا ہے؟ تو ظاہری ماحول کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو غریب اسی آدمی کو سمجھتے ہیں جس آدمی کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، صبح ہے تو شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح نہیں، ہم تو اسی کو غریب سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب تو وہ آدمی ہے کہ قیامت میں اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اگر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ڈھک جائیں، نظر ہی نہ آئے کہ اس کے نیچے پہاڑ بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن فرمایا شتم ھذا، کسی کو گالی بک دی تھی دنیا میں، لطم ھذا، کسی کے تھپڑ مار دیا تھا، واخذ مال ھذا، کسی کا مال لے کر نہیں دیا تھا، کسی کا حق رہ گیا تھا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہا دیا تھا، کسی کو جانی نقصان پہنچا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ قیامت میں اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ، اس نے ہمارے یہ حقوق دنیا میں ضائع کیے تھے، اس کے اوپر ہمارے یہ حق تھے، اس نے ہمیں برا بھلا کہا، اس نے ہمارا مال لے کر نہیں دیا، ہمارا حق تھا جو اس نے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں تو عدل و انصاف قائم کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے میدان میں انصاف کی ترازو قائم کریں گے، وہاں انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور ہر ایک کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے اپنے مطالبات پیش کریں گے، وہاں زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، مال و دولت نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں تو نیکیاں ہوں گی، اور نیکیاں دے دی جائیں گی، اور کتنی دی جائیں گی؟ ایک روایت میں فرمایا کسی آدمی کا 2 پیسے کے برابر اگر حق ہوگا کسی کا تو 750 مقبول نمازیں اس 2 پیسے کے حق کے بدلے میں ادا کی جائیں گی۔ اگر کسی کا 2 پیسے کے برابر بھی کوئی حق ہوگا تو جس نے حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کے اعمال میں سے 750 مقبول نمازیں اس کو دی جائیں گی۔ اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور مطالبہ پیش کرتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں بات یہاں پہنچے گی کہ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ اب کچھ ہے تو ہے نہیں کہ ان کو کیا دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ اب تو یہ کام کرو کہ تمہارے گناہ اسے دے دو تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اسی طرح تمہارا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نیکیاں نہیں ہیں اب اس کے پاس دینے کے لیے، خالی ہو گیا معاملہ اس کا۔ تو
تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اور آپ نے آخر میں فرمایا ایسا آدمی جو اپنی عبادتوں کی بنیاد پر اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ڈھک جائیں، ایسا آدمی نیکیاں ختم، دوسروں کے گناہ اس پر آ گئے اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا وہ آدمی ہے میری امت کا مفلس اصل، میری امت کا غریب وہ ہے اصل. تو عرض میں نے کیا کہ کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام بچنے کے ہوتے ہیں کہ نہیں ان سے بچنا ہے. اگر نہیں بچا آدمی تو آدمی کے کیے ہوئے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ اگر کسی آپ کو کوئی ایسی بات پیش آتی تھی ناگواری کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا حق میرے اوپر رہ جائے، آپ اسے درگزر کر دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قیامت میں انصاف کریں گے، ہر حق والے کا حق دلوائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام اور نوکر ہیں، کام کرتے ہیں میرا، اور کبھی کبھی میرے حکم کے خلاف نافرمانی بھی کرتے ہیں، جو کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتے، اور غصہ آتا ہے کہ جو کہا تھا وہ نہیں کیا یا جیسا کہا تھا ویسا نہیں کیا، تو میں ان کو ان کی نافرمانی کی سزا بھی دیتا ہوں. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ قیامت میں میرا اور ان کا اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی انہوں نے نافرمانی کی ہے یا تمہارے حکم کو توڑا ہے وہ بھی تولا جائے گا، اور اس حکم کے توڑنے پر جو سزا تم نے دی ہے اسے بھی تولا جائے گا. اگر دونوں برابر سرابر رہے، ان کی نافرمانی اور تمہاری سزا، تو نہ لینا نہ دینا، حساب برابر. اور اگر ان کی نافرمانی بڑھ گئی اور تمہاری سزا کم ہو گئی تو ان سے تم کو بدلہ دلوایا جائے گا. اور اگر تمہاری سزا بڑھ گئی اور ان کی نافرمانی کم رہ گئی، کہ نافرمانی تو کم کی لیکن سزا تم نے زیادہ دے دی، تو فرمایا قیامت میں تم سے ان کو بدلہ دلوایا جائے گا. جب انہوں نے یہ سنا تو روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس سے روتے ہوئے، اور اس طرح روتے ہوئے کہ ہچکیاں بن گئی تھی، اٹھ کر چلے گئے. یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ دین آدمی کا اسی وقت مکمل ہوتا ہے اور دیندار آدمی اسی وقت کہلاتا ہے جب نماز روزے کے ساتھ میں آدمی ان چیزوں کا بھی پابند ہو جس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا. اسی لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے تو آپے سے باہر مت ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے کسی پر زیادتی کر بیٹھو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اس کے لیے کھلا نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر اور تحمل اور برداشت اور دوسروں کو درگزر کرنے کی جو مثال پیش کی ہے وہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے اور قیامت تک کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. ان کی والدہ نے آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی. کچھ غلطیاں بھی ہوئی کہ جو کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، جو خدمت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی 10 سالہ زندگی میں مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
یا آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، یا آپ نے کبھی مجھے کوئی دھمکایا ہو، یا آپ نے کبھی مجھے سزا دی ہو؟ فرمایا 10 سال میں کبھی نہیں دی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹوں کے ساتھ عمل تھا کہ اگر چھوٹے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی آپ نے درگزر کر دیا، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ہو جاتی ہے غلطی، نصیحت کی، لیکن یہ نہیں کیا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری باتیں میاں بیوی کے درمیان ایسی ہو جاتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، میں آپ کو بتقاض بشریت کچھ کہہ دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے درگزر کر دیا کرتے۔ میں غصے ہوتی تھی، آپ مسکرا کر میری طرف دیکھتے تھے اور اس طرح کہ بھئی میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں بھی اپنا غصہ چھوڑ دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ مجھ میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی بات بڑھ گئی، آپ کچھ کہتے رہے، میں بھی جواب میں کچھ کہتی رہی، میاں بیوی ہیں دونوں، آپ نے کچھ کہا کہ میں نے بھی کچھ کہا، یہاں تک کہ دونوں کی آواز مسجد میں باپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آواز گئی اور حضرت عائشہ کی بھی آواز گئی۔ ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے، نماز مختصر کر کے فوراً دروازے پر آئے، دروازہ بجایا اور فرماتی ہیں کہ دروازہ کھول کے اچانک گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کر، اور میرے تھپڑ مارنے کے لیے ایسے ہاتھ اٹھایا۔ اپنی جان کی دشمن اللہ کے نبی کو جواب دیتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے باپ نے میرے اوپر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو بکر، یہ ہماری میاں بیوی کی بات ہے، تمہیں کیا دخل دینے کی ضرورت ہے؟ آپ جاؤ اپنا کام کرو، نماز پڑھو۔ نصیحت کی چیزیں دیکھو آپ اس میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوہر ہیں، حضرت عائشہ بیوی ہیں، یعنی دوسری اینگل سے آپ دیکھو، داماد ہیں اور بیٹی ہے۔ جواب تو اللہ کے نبی بھی کچھ کہہ رہے تھے اور عائشہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن بیٹی کے باپ نے آ کر داماد کو کچھ نہیں کہا، اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے اور اگر بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو گھر کبھی نہیں بگڑے۔ یہ واقعات قصے کہانی نہیں ہوتے ہیں، اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، یہ ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ بیٹی کے باپ ہیں، آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ نہیں، تمہیں جواب نہیں دینا چاہیے، کوئی بات نہیں، وہ شوہر ہیں، اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو برداشت کر لو۔ ادھر شوہر نے باپ کو دخل ہونے نہیں دیا کہ آپ جائیے اپنا کام کریے، ہماری میاں بیوی کی بات ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب باہر چلے گئے تو دروازہ بند کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھ میں نے بچا لیا ورنہ بھی تھپڑ پڑ جاتا تیرے۔ اتنی بات کہتے ہی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دونوں مسکرانے لگے اور جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ چیز آج ختم ہے، اس لیے کہ یہ سبق نہ بیٹے والے بیٹے کو سکھاتے ہیں، نہ بیٹی والے بیٹی کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح رہنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا، برداشت سب سے بڑی چیز۔ کوئی بات ہو جائے برداشت کرو، بیوی شوہر کی برداشت کرے، شوہر بیوی کی برداشت کرے، کبھی لڑائی نہ ہو، کبھی بات آگے نہ بڑھے، کوئی بات نہیں کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صبر و تحمل اور دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر جو برداشت آپ نے کیا ہے، اس کی مثال تو پیش ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ طائف کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف میں تھے،
طائف کا سفر آپ نے بڑے غم کی حالت میں کیا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی حمایت کرنے والے 2 آدمی تھے زیادہ. گھر سے باہر ابو طالب آپ کے چچا، اگرچہ وہ ایمان والے نہیں تھے لیکن چچا تھے، اپنے بھتیجے کی پوری حمایت. کیوں کہ جس وقت میں آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو دادا کی کفالت میں تھے آپ عبد المطلب کی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا آپ کے دادا کا تو آپ نے اپنے بھتیجے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دیا تھا کہ ان کا خیال رکھیں. تو انہوں نے اس چیز کو آخر تک نبھایا. تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو طالب کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو کچھ کہہ سکے. پوری حمایت ابو طالب کی آپ کو. اور دوسرے گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، باہر کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ گھر میں آتے تھے، حضرت خدیجہ اس انداز سے آپ کے ساتھ پیش آتی تھی کہ آپ کا سارا غم ختم ہو جاتا. یہ نیک بیوی کی علامت ہوتی ہے کہ شوہر تھکا ہارا، پتہ نہیں کن پریشانی اور تکلیفوں سے گھرا ہوا پورے دن کا جو ہے اپنا کام کاج سے ٹینشنوں میں گھر آتا ہے، نیک بیوی اپنے شوہر کا اتنا ایسا استقبال کرتی ہے اور اس طرح اس کے ساتھ پیش آتی ہے کہ وہ اپنے سارے دن بھر کے غم بھول جاتا ہے. یہ نیک بیوی کی علامت ہوتی ہے. کیا عالم ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے باہمت، جب آپ نے غار حرا میں سب سے پہلے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور جبریل امین نے آپ کو آ کر بھیچا اور یہ کہا پڑھو، آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. پھر سورہ اقرا کی آیتیں نازل تو اس منظر سے آپ کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا اور اتنا ڈر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا مجھے تو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور مجھے چادر اڑا دو اور مجھے تو دھوجنی چڑھ رہی ہے اور مجھے تو سردی لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ نے جبکہ کچھ نہیں تھا اس وقت، نہ قرآن تھا، نہ دین تھا، نہ اسلام تھا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی. حضرت خدیجہ کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جیسا آدمی بھی ہلاک ہو سکتا ہے کیا؟ آپ تو لوگوں کے لیے بڑے ہمدرد ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ تو دکھ دردوں کا دکھ اٹھاتے ہیں، بوجھلوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں اور ایسی خوبیوں والا آدمی کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا سارا غم ختم ہو گیا. یہ نیک بیوی تھی. تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آج مجھے یہ کرنا تھا، اور ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور زیادہ لمبا فاصلہ نہیں، 2-4 دن کے فاصلے کے اندر. اب نہ باہر کوئی ایسا رہا جو حمایت کر سکے، نہ اندر گھر میں کوئی ایسا رہا جو تسلی دے سکے. تو آپ طائف تشریف لے گئے اس امید پر کہ وہاں کچھ سردار لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بات مان لیں. جب وہاں گئے تو ہم جانتے ہیں آپ پر کس طرح وہاں پتھروں کی بارش کی. جس نبی کے خون کا ایک قطرہ، اس کی قیمت ساری دنیا کی دولت مل کر نہیں بن سکتی ہے. اس کے خون کے فنوارے نکل رہے ہیں، جوتیاں رنگین ہو گئی ہیں آپ کی خون کے جاری ہونے سے. جو منظر آپ کا آپ کے ساتھ اس وقت ہوا اور جو تکلیفیں آپ کو طائف کے میدان میں دی گئی، فرشتوں سے بھی نہیں رہا گیا. اللہ سے اجازت لی آپ کے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے حبیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم جائیں اور مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہیں میرے نبی پر ترس آ رہا ہے تو جاؤ اور جا کر مدد کرو، لیکن اتنا کام کرنا کہ جو کچھ بھی تم میری نبی کی مدد کرنا چاہو یا جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے ان تکلیف پہنچانے والوں کو جو سزا تم دینا چاہو، اتنا سا دھیان رکھنا. پہلے میرے نبی سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اللہ جانتے تھے کہ میرے نبی کے اندر کتنی برداشت ہے.
اس لیے یہ نہیں کہا جاؤ اور جانے کے بعد نافرمانوں کو سزا دے دو، بلکہ یہ کہا جاؤ، تمہیں ترس آتا ہے ہمارے نبی پر، جاؤ، ضرور جو کاروائی تمہیں کرنی ہے کرو، لیکن پہلے ہمارے حبیب سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے۔ اور فرشتے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، اور سلام کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہوا کا فرشتہ ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ملک الجبال ہے، دونوں جانب کے پہاڑوں کو ابھی ملا ہی دیتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کے خون کے فنوارے چھوڑائے ہیں ابھی یہ چٹنی بن جائیں گے، آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ حکم اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اسی لیے کہی تھی کہ میرے نبی کی برداشت کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا۔ یہ رحم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ درگزر ایمان والوں کے لیے نہیں تھا، غیر ایمان والوں کے لیے تھا، تو ایمان والوں کے لیے کتنا ہوگا جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے اتنی ہمدردی رکھتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی فرما بردار ہوں گے، مجھے ماننے والے ہوں گے، دین اسلام کا پرچم لہرانے والے ہوں گے۔ جن لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم کھایا تھا اور طائف کے میدان کے اندر ان کو فرشتوں کی اس زد سے اور فرشتوں کے اس عذاب سے اور فرشتوں کی اس غصے سے بچا لیا تھا کہ نہیں ان کو سزا نہیں دینی، اسی قبیلے کا ایک آدمی ہمارے اس ہندوستان میں اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں آیا، محمد ابن قاسم، اور انہوں نے آ کر اسلام کے دعوت کو یہاں پر عام کیا، جس کے نتیجے میں اور ہم اور آپ ایمان والے، اسی قبیلے کا آدمی آیا تھا جس قبیلے پر رحم کھا کے آپ نے منع کر دیا تھا ان کو سزا مت دیں۔ آج میں نے کیا کہ برداشت ایک چیز ہوتی ہے، معمولی سی کوئی بات ہو گئی، اگر آدمی برداشت کر گیا تو بڑا فتنہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی برداشت نہیں کیا اور آپے سے باہر ہو گیا تو وہی چیز ایک بڑے فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے دین کی تکمیل کے لیے کرنے کے کام کرو، اور جو بچنے کے کام ہے اس سے بچو تو تمہارا دین مکمل ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ